آج ہم پڑھیں گے ٹیلی ویژن اور اوور آل جو اس کے امپیکٹ سوسائٹی پہ وہ کیا ہے. ٹھیک ہے, کل ہمارا ٹاپک تھا ریڈیو اور آج ہمارا ٹاپک ہے ٹیلی ویژن. انٹروڈکشن سے اسٹارٹ کرتے لائک واٹ از ٹیلی ویژن. A device shaped like a box with a screen that receives electrical signals and charge then into moving images and sound. آپ کے پاس جو ٹیلی ویژن ہے دیٹ از بیسیکلی این الیکٹرانیکل ڈیوائس. ٹھیک ہے, جو الیکٹریکل سگنلس کے ذریعے آپ کے آن ہوتا ہے. ٹھیک ہے, جس میں ساؤنڈ کے ساتھ موونگ امیجز ہوتے ہیں. مینز آپ تصویر کے ساتھ آواز بھی سنتے ہو, تصویر بھی دیکھتے ہو, اور آل آپ اسٹوری بھی دیکھتے ہو. تو دیٹ از یور ٹیلی ویژن. اب یہ ہمارے پاس یہ ورڈ ہے ٹیلی ویژن. دیٹ از بیسیکلی ٹو ورڈس, ٹیلی اینڈ ویژن. ٹیلی مینز ایٹ اے ڈسٹینس, دور سے دیکھنا. ویژن مین امیجز, مینز دور سے امیجز دیکھنا. دیٹ از اسپیسیفک ٹیلی ویژن کا مطلب یہی ہے. یہ ایک ورڈ نہیں ہے, یہ دو ورڈز ہے. ٹیلی ایک الگ ورڈ ہے, ویژن ایک الگ ورڈ ہے. اب ہم تھوڑی سی بریف اس کی ہسٹری پڑھیں گے اوور آل ٹیلی ویژن کی, پھر ہم اس کی امپورٹنس پڑھیں گے, پھر اس کے ہم لاسٹ میں امپیکٹ پڑھیں گے. کیا اس کے امپیکٹ ہے, پازیٹیو نیگیٹیو دونوں. تھرو بیک ٹو 19th century, television can be found in billions of homes around the world. But 100 years ago, nobody even knew that what a television was. In fact, as late as 1947, only a few Americans owned television. 1947 میں صرف آپ کے پاس کچھ ہی امریکنس, کیونکہ امریکن نے ہی انوینٹ کیا تھا آپ کا ٹیلی ویژن, صرف کچھ ہی امریکن کے پاس آپ کا ٹیلی ویژن موجود تھا. اس سے پہلے آپ کے پاس ٹیلی ویژن کا کوئی کانسیپٹ نہیں تھا. بلینز, ہزاروں لاکھوں کے لوگوں میں ٹیلی ویژن کو جانتے ہی نہیں تھے. لیکن آفٹر 1947 جب امریکنس, کچھ ہی امریکنس کے گھروں میں آپ ٹیلی ویژن دیکھتے تھے, تو پھر ود پیسج آف ٹائم اتنا یہ پاپولر ہو گیا کہ بھئی ایون اب ہمارے بیڈ روم میں بھی سب کے پاس سیپریٹلی آپ کا ٹیلی ویژن موجود ہوتا ہے. The first electronic television was invented in 1927. The world's first electronic television was created by a 21-year-old inventor named Philo Taylor Farnsworth. یہ آپ کا 21 سالہ لڑکا تھا جس نے سب سے پہلے الیکٹرانک ٹیلی ویژن انوینٹ کیا تھا. That inventor lived in a house without electricity until he was age 14. 14 سال تک تو یہ اس گھر میں رہتا تھا جہاں پہ خود بھی لائٹ ہوتی نہیں تھی. ٹھیک ہے, بہت ہی کوئی رولر ٹائپ ایریا میں رہتا تھا جہاں پہ لائٹس کا کوئی کانسیپٹ ہی نہیں تھا, لائٹ ہوتی ہی نہیں تھی. Starting a high school, he began to think of a system that could capture moving images, transform those images into code, and then move those images along radio waves to different devices. کہ بھئی کیسے میں ریڈیو ویوز کو یوز کر سکتا ہوں اپنے اس الیکٹرانیکل ڈیوائس کے لیے, کہ بھئی میں ایسا کوئی سسٹم بناؤں, کوئی ایسی مشین بناؤں کہ بھئی جہاں پہ ساؤنڈ, کیونکہ ریڈیو میں تو ہم صرف ساؤنڈ سنتے تھے, کوئی امیجز نہیں تھے, لیکن ادھر اس کا مقصد یہ تھا کہ بھئی کوئی ایسا سسٹم ہو کہ بھئی ساؤنڈ کے ساتھ ساتھ ہم موونگ امیجز بھی دیکھیں. تو اس نے سب سے پہلے آپ کا ٹیلی ویژن انوینٹ کیا تھا 1927 میں. The first image ever transmitted by television was a simple line. اسٹارٹنگ میں جب اس نے ٹیلی ویژن انوینٹ کیا تھا تو بھئی اس میں کچھ ایسا نہیں آ رہا تھا, کچھ امیجز نہیں تھے, کیونکہ اسٹارٹنگ تھا تو ایک سمپل لائن آ رہی تھی صرف اس میں. وہ آپ کا اسٹارٹ ہوا تھا ود اے سمپل لائن. پھر آہستہ آہستہ ڈالرس کے نشان, کچھ اس طرح کے سمبلز, سائن وغیرہ پھر اس میں ڈالے گئے. پھر ود پیسج آف ٹائم جو پراپرلی آپ کے پاس ٹیلی ویژن ایک پراپر فارم میں آیا, ایک پراپر شیپ میں آیا, تو پھر آپ کے پاس ساؤنڈ کے ساتھ ساتھ آپ کے امیجز بھی اس میں اسٹارٹ ہو گئے تھے. The first television set in America. Americans' first commercially produced television set were based on the mechanical television system made by John Logie Baird. اب موسٹلی آپ کے پاس یہی مانا جاتا ہے کہ بھئی who invented the television. John Logie Baird was the one who invented television in 1928. ٹھیک ہے, موسٹلی آپ کے پاس جان لوگی بیرڈ کا ہی آتا ہے کہ بھئی اس نے ہی پراپرلی ٹیلی ویژن انوینٹ کیا تھا کہ بھئی پراپرلی سب کچھ امیجز, موونگ امیجز, ساؤنڈ وغیرہ سٹارٹ ہو گئے تھے.
تو اس نے پھر پراپرلی ٹیلی ویژن کو ڈیزائن بھی کیا تھا اور آل سسٹم کو بھی دیکھ لیا تھا. دیز سیٹس ور شون آف ٹو دا پبلک ان سپٹمبر 1928. پھر پبلک کو دکھایا گیا, پبلک کو اس کے بارے میں اویئر کیا, ایجوکیٹ کیا گیا. اٹ وڈ ٹیک انٹل 1938 however before American electronic television sets were produced and released commercially. مینس 1928 سے لے کر 1938 یہ آپ کے پاس 10 سال کا ٹائم تھا جس پہ اس کو 10 سال ٹائم لگا لوگوں میں اس کو مقبول کرنے کے لیے. پھر کمرشلی آپ نے الیکٹرانک ٹیلی ویژن سیٹ کو بنا لیا اور کمرشلی اس کو لوگوں تک پہنچایا. مینز آپ کے پاس جو کچھ امریکنس تھے ان لوگوں نے ٹیلی ویژن کو آن کیا اور باقاعدہ مطلب خریدا اور اوور آل سارا جو سسٹم تھا وہ سٹارٹ کر دیا تھا. پھر ود پیسج آف ٹائم سلولی اس کی مقبولیت بڑھتی گئی اور پھر ہر گھر میں آپ کا ٹیلی ویژن موجود رہا. اسٹارٹ میں جو آپ کے پاس ٹیلی ویژن آیا وہ آپ کے پاس صرف بلیک اینڈ وائٹ تھا, کلر ٹیلی ویژن نہیں تھا. ٹھیک ہے, جو بھی ہمارے پاس اسکرین تھی وہاں پہ صرف بلیک اینڈ وائٹ تھی. موونگ امیجز, ساؤنڈس, کوئی بھی لکھا ہوا مٹیریل وہ صرف بلیک اینڈ وائٹ میں تھا. کوئی کلرز ایون بلیک اینڈ وائٹ کے علاوہ کوئی بھی کلرز موجود نہیں تھے. اب کلر ٹیلی ویژن پھر اوور آل دنیا میں کب آئے؟ اب 1970 سے پہلے آپ کے پاس کلر ٹیلی ویژن کا کوئی کانسیپٹ نہیں تھا. جس میں نے آپ لوگ کو کل بتایا ود پیسج آف ٹائم اب جیسے جیسے اپنے زندگی میں بڑھتے جاتے ہو آپ ٹیکنالوجیز میں نئی نئی انوینشنز آتی ہیں, نئی نئی ڈسکوریز ہوتی ہے, آپ ان کو ایڈاپٹ کرنا سٹارٹ کرتے ہو. آئے دن نئی نئی ٹیکنالوجیز انوینشن ہم کرتے رہتے ہیں. تو 1970 سے پہلے آپ کے پاس کوئی کانسیپٹ نہیں تھا کلر ٹیلی ویژن کا. آفٹر 1970 اوور آل دنیا میں جہاں جہاں پہ آپ کے پاس ٹیلی ویژن مقبول تھا وہاں پہ آپ کا کلر ٹیلی ویژن سٹارٹ ہو گیا تھا. اب ہم پڑھیں گے, یہ تھوڑی سی بریف ہسٹری تھی امریکہ وغیرہ کی. اب ہم پڑھیں گے ٹیلی ویژن, فرسٹ ٹیلی ویژن ان پاکستان کی. پاکستان میں ٹیلی ویژن کیسے انٹروڈیوس ہوا تھا. اب پاکستان میں دا لانچنگ آف پاکستان ٹیلی ویژن پی ٹی وی, ٹھیک ہے, in 1964 as a private owned channel licensed by the government of Pakistan. ٹھیک ہے, گورنمنٹ آف پاکستان نے اس کو لائسنس دیا تھا. ٹھیک ہے, یہ پہلے سب سے پہلے آپ کے پاس نیشنل ٹیلی ویژن نہیں تھا. یہ پہلے آپ کے پاس کیا کہتے ہیں مطلب کسی لائسنس پاکستان گورنمنٹ آف پاکستان سے اس کا لائسنس لیا گیا تھا. پی ٹی وی واز انیشلی فائنینس بائی واجد علی. یہ آپ کے پاس جو واجد علی تھا یہ آپ کے پاس لیڈنگ انڈسٹریلسٹ تھا. ٹھیک ہے, بہت بڑا اور بہت امیر بندہ تھا. ٹھیک ہے, اپنی اس کی انڈسٹریز تھی, اسی نے آن کیا تھا. سارا فائنینشلی یہی اس کو سپورٹ کرتا تھا. ان کولیبریشن ود جاپان نپون الیکٹریکل کمپنی. بیسیکلی جب آپ کے پاس پاکستان میں ٹیلی ویژن آیا تو وہ جاپان نپون الیکٹریکل کمپنی کی وجہ سے آئے تھے. ٹھیک ہے, اب یہ کیسے آیا تھا جاپان 1962 میں. ٹھیک ہے, 1962 میں ایک فلپس کمپنی نے مطلب اسی کمپنی نے کیا کیا تھا, ایک عجیب اور غریب چیز متعارف کروائی تھی پاکستان میں. یہ ایجاد پاکستانیوں کے لیے نئی اور عجیب تھی. اس میں آواز کے ساتھ ساتھ تصویر بھی آ رہی تھی, تو لوگوں کے لیے بہت حیرت کن چیز تھی کہ بھئی یہ کیسی چیز ہے. تو لوگوں نے بہت دلچسپی دکھائی اس میں, لوگوں کا انٹرسٹ میں زیادہ بڑھتا گیا. ظاہر بھائی نئی چیزیں, نئی انوینشن ہیں, ان کو اس نئی انوینشن کو اڈاپٹ کرنا تھا. تو حکومت نے اس سلسلے میں کمپنی سے رابطہ کیا. ٹھیک ہے, ود کولیبریشن آف جاپانز نپون الیکٹریکل کمپنی اینڈ یو کے تومس ٹیلی ویژن انٹرنیشنل. آپ کا باقاعدہ طور پہ ٹیلی ویژن لانچ ہو گیا تھا. یہ کس کے ایرا میں ہوا تھا؟ یہ آپ کا ایوب خان کے ایرا, یہ مارشل لاء تھا ایوب خان کے ایرا میں. آپ کا 1962 میں یہ جو کیا کہتے ہیں ایک کیمپین ٹاپ کی یا ایک متعارف کروائی. ٹھیک ہے, ایک کیا اسپیسیفک نام بھول گئی ہوں. اچھا, پی ٹی وی اسٹارٹیڈ اٹس ٹرانسمیشن فرام لاہور ان 1964. اب جیسے پاکستانیوں کے پاس کوئی بھی ایسا سسٹم نہیں تھا, اسٹیشنز نہیں تھے, ٹیلی ویژن اسٹیشنز نہیں تھے. یہاں پہ جتنے بھی انجینئرس تھے ان کو کچھ بھی اویئرنیس نہیں تھی اباؤٹ ٹیلی ویژن, اباؤٹ دیئر مشینریز, ہاؤ ٹو یوز دیز مشینریز. ٹھیک ہے, لوگوں تک ٹیلی ویژن کیسے پہنچایا جائے, ان کی ٹرانسمیشن کیسے پہنچائی جائے. تو بھئی یو کے جو ٹیلی ویژن انٹرنیشنل اور جاپان نپون الیکٹریکل کمپنی نے اپنے انجینئرز بھیجے. ٹھیک ہے, پاکستان.
پھر پاکستان کے انجینئرز نے ود کولیبریشن آف دیئر انجینئر مل کر کام کیا, کام سیکھا. سب سے پہلے لاہور میں 1964 میں آپ کا فرسٹ پی ٹی وی اسٹیشن قائم ہوا. ٹرانسمیشن بھی آپ کی سب سے پہلے لاہور سے ہی اسٹارٹ ہوئی تھی. پھر آہستہ آہستہ ود پیسج آف ٹائم اب جیسے پاکستان کے انجینئرز نے کام کرنا اسٹارٹ کر لیا تھا, سیکھ لیا تھا, تو بھی نیپونس کمپنی وغیرہ کے لوگ وہاں پاکستان سے چلے گئے تھے. اور پھر باقاعدہ طور پہ لاہور کے بعد ڈھاکہ, بنگلہ دیش, پھر راول پنڈی, پھر آپ کے پاس کراچی, کوئٹہ, پشاور, سب جگہوں میں آپ کے پاس جو یہ اسٹیشنز تھے, پی ٹی وی اسٹیشنز تھے, یہ قائم ہو گئے تھے. ان 1966 پی ٹی وی اسٹارٹڈ اس ٹرانسمیشن فرام کراچی. پھر دیکھو 1966 سے پھر کراچی میں ٹرانسمیشن اسٹارٹ ہوئی تھی. ان 1971 دا گورنمنٹ آف پاکستان نیشنلائز پی ٹی وی. جیسے میں نے آپ کو اسٹارٹ میں بتایا تھا کہ بھئی یہ آپ کے پاس نیشنل ٹیلی ویژن نہیں تھا, ٹھیک ہے, یہ گورنمنٹ آف پاکستان نے وجہاد علی کو لائسنس دیا تھا کہ بھئی یو کین اسٹارٹ پی ٹی وی ٹیلی ویژن, آپ اس چیز کو لوگوں میں متعارف کروا دو. وتھ پیسج آف ٹائم 1971 کے بعد پاکستان نے اس چیز کو آن کیا اور پی ٹی وی آپ کے پاس باقاعدہ نیشنل چینل بن گیا جو آج تک آپ کا قائم ہے. ان 76 کلر ٹی وی اسٹارٹڈ ان پاکستان. اب جیسے 1970 میں اوور آل دنیا میں 1970 کے بعد آپ کا کلر ٹی وی اسٹارٹ ہوا تھا پاکستان میں, لیکن جیسے پاکستان میں نئے نئے ٹی وی آئے تھے تو اس ٹائم بھی آپ کا جو پاس ٹیلی ویژن تھا وہ آپ کا بلیک اینڈ وائٹ تھا. اس ٹائم پہ جو کیمرہ یوز ہوتے تھے جو بلیک اینڈ وائٹ کے لیے, وہ آپ کے پاس مونو کرام کیمرہ بولتے تھے, جو ہر کلر کو اپنے کیمرہ ہر ایک کلر کو کیمرہ اپنے کلر میں تبدیل کر کے لوگوں کو پیش کرتا تھا. وہ بلیک اینڈ وائٹ ہی آتا, وہ آپ کے پاس مونو کرام تھا. پھر 1976 کے بعد پاکستان میں بھی آپ کے پاس ٹیلی ویژن جو ہے وہ کلرڈ فارم میں آ گیا تھا. اچھا, جو سٹارٹنگ میں آپ کے پاس پاکستان کے جو پاکستان پی ٹی وی کے جتنے بھی پروگرام تھے سٹارٹنگ میں تو سارا لائیو ٹرانسمیشن ہو جاتا. کوئی ریکارڈنگ کیمرہ, کوئی ریکارڈنگ سسٹم یہاں پہ لوگوں کے پاس تھا ہی نہیں. سارا آپ کے پاس ٹیلی ویژن, آپ کے پاس ایون ڈرامہ, ایڈورٹائزمنٹ, خبریں, ٹاک شو, جو بھی انفارمیشن آپ کو ٹیلی ویژن پہ پرووائڈ کی جاتی تھی آپ دیکھتے تھے, وہ سارا آپ کا لائیو جاتا تھا. مطلب غلطی کی کوئی گنجائش نہیں تھی. اتنی وہ لوگ پورا دن پوری رات وہ لوگ اس کی تیاری کرتے تھے کہ بھی ہم لائیو جا رہے تاکہ ہم سے کوئی مسٹیک نہ ہو جائے, کیونکہ وہاں پہ ریکارڈنگ کا کوئی سسٹم تھا ہی نہیں کہ بھی آپ فوراً اس چیز کو کٹ کر کے آپ کمرشل پہ جائے. سب کچھ لائیو ہی ہوتا تھا کیونکہ آپ کے پاس کیمرہ ایسے نہیں تھے. بٹ ود پیسج آف ٹائم آپ کے پاس پھر کیمرہ ایسے آ گئے تھے کہ بھئی آپ نے سارا ریکارڈنگ سسٹم اسٹارٹ آپ کا ہو گیا تھا. اب امپورٹنس آف ٹیلی ویژن کیا ہے؟ اب اس کے امپورٹنس تھوڑے بہت سیم ہے ریڈیو کے امپورٹنس جیسے. سب سے پہلے فریش انفارمیشن, ٹھیک ہے, کہ بھئی اطلاعات اور معلومات ایک خوبصورت ذریعہ ہے آپ کے پاس ٹیلی ویژن, جس میں خبر کے ساتھ ساتھ تصویر بھی دکھائی جاتی ہے. اگر آپ کوئی خبر پڑھتے ہو, کوئی سچویشن, کسی بھی سچویشن, کوئی ایشو ہوتا ہے, بم بلاسٹ ہو جاتا ہے, تو سیلاب وغیرہ, فلڈز وغیرہ آتے ہیں, تو بھی آپ جب خبر سنتے ہو تو آپ ایٹ لیسٹ اوور آل سچویشن کو بھی دیکھتے ہیں کہ یار کتنے نقصانات ہوئے ہیں, کتنی تباہیاں ہوئی ہے. تو بھی فریش تازہ انفارمیشن آپ کے پاس ٹیلی ویژن آپ کو پرووائڈ کرتا ہے, آپ تک ڈیلیور کرتا ہے, آپ کو ہر چیز کے بارے میں اویئر کرتا ہے. پھر نیکسٹ ہے ہمارے پاس لائیو براڈ کاسٹنگ. لائیو, ٹھیک ہے, آپ کے پاس جو خبر نامے آتے ہیں, جو آپ کے پاس 9 بجے کا خبر نامہ آتا ہے, یا ہر گھنٹے بعد جب بھی آپ کے پاس خبریں آتے ہیں نئی انفارمیشن کے ساتھ, تو وہ لائیو براڈ کاسٹنگ ہوتا ہے, وہ آپ کے لائیو چلا جاتا ہے. آپ کے پاس ٹاک شوز ہوتے ہیں, وہ آپ کے پاس لائیو پروگرام ہوتے ہیں. آپ اپنے گھر بیٹھے مختلف ملک میں ہونے والے پروگرام براہ راست دیکھ سکتے ہیں, ٹھیک ہے. مختلف اہم تقریبات یا کھیلوں کے پروگرام لاکھوں میلوں کی دوری پر آپ ان کو دیکھ سکتے ہو. ورلڈ کپ ہو گیا, ایشیا کپ ہو گیا, اولمپکس گیم, یہ ساری چیزیں آپ اپنے گھر میں بیٹھے لائیو یہ چیزیں دیکھ سکتے ہو. جہاں ہم جا نہیں سکتے وہاں ہم بغیر خرچ کیے ہوئے, مطلب پیسے خرچ کیے ہوئے بغیر, ہم ان کو کیمرے کی آنکھ سے گھر میں بیٹھے دیکھ سکتے ہیں کہ بھئی ہم نے دنیا جہاں کی سیر تو کی ہوتی ہے اپنے ٹیلی ویژن سے, اپنے موبائل وغیرہ سے.
اچھا پھر نیکسٹ ہمارے پاس بیسٹ انٹرٹینمنٹ. بیسٹ انٹرٹینمنٹ یہ ہے کہ شروع میں صرف تفریح تک محدود تھے پروگرام, ٹھیک ہے, لیکن ابھی کیا ہے کہ بھئی آپ کو فزیکلی مینٹلی طور پہ بھی آپ کو انٹرٹین کیا جاتا ہے. آپ کے ڈفرینٹ ہزاروں پروگرام ٹارگیٹ آڈینس کے لیے ہوتے بھی, ٹین ایجر کے لیے کس ٹائپ کے پروگرام ہے وہ اویلیبل ہے, جو ایجڈ لوگ ہیں ان کو کس ٹائپ کے پروگرام پسند ہے ان کے لیے وہ پروگرام اویلیبل ہے, بچوں کے لیے کارٹون اویلیبل ہے, فیمیلز کے لیے مارننگ شوز اویلیبل ہے, 8 بجے کا ڈرامہ اویلیبل ہے. تو ہر طرح کے بچوں سے لے کر بوڑھوں تک بیسٹ انٹرٹینمنٹ آپ کو پرووائڈ کی جاتی ہے تاکہ آپ انفارمیشن کے ساتھ ساتھ انٹرٹین بھی ہو سکو. پبلک گائیڈنس نیکسٹ ہے ہمارے پاس. پبلک گائیڈنس مینس تھرو پروگرامس, تھرو ٹیلی ویژن پروگرامس, تھرو ڈاکومنٹریز, تھرو رپورٹنگ, تھرو نیوز چینلز, ہم کیا کرتے ہیں لوگوں کو گائیڈنس دیتے ہیں, ٹھیک ہے, ان کو انفارمیشن دیتے ہیں. اس میں آپ سب سے بیسٹ ایگزامپل لے لو, یہ کیا ہے اس کا نام, یہ اے آر وائی میں جس کا پروگرام آتا ہے اقرار الحسن کا, ٹھیک ہے, تو یہ کیا ہے, یہ لوگوں کو گائیڈ کرتا ہے, لوگوں کو انفلوئنس کرتا ہے کہ بھئی ہمارے ارد گرد ہو کیا رہا ہے, سچویشن کیسی ہے, سوسائٹی کے ایشوز کیا ہے, ان ایشوز کو ہم کس نظریے سے دیکھ سکتے ہیں, ان سے انفلوئنس کیسے ہو سکتے ہیں, ان ریلیٹڈ ٹو دیٹ ایشوز ہم اپنا اوپینین کیسے بلڈ کر سکتے ہیں. تو سب سے بیسٹ پبلک گائیڈنس ہے, ٹھیک ہے. ڈراموں کے ذریعے ہم اکثر اپنے لوگوں کو گائیڈ کرتے ہیں. ایئر وائی پہ ایک ڈرامہ آیا تھا, آئی تھنک خدا میرا بھی ہے, ٹھیک ہے, ٹرانسجینڈر پہ تھا, کہ بھئی کیسے آپ ان کے ساتھ کیسے تعلقات قائم رکھ سکتے ہیں, اس کو ایک اچھا ہیومن بینگ کیسے بنا سکتے ہیں, وہ بھی ہماری سوسائٹی کا ہی حصہ ہے. تو یہ کیا ہے, جہاں پہ آپ کو انٹرٹینمنٹ دی جا رہی تھی وہاں پہ ایک پراپر سبجیکٹ بھی تھا, پراپرلی آپ کو اویئر بھی کیا جا رہا تھا کہ بھئی آپ نے کیسے معاشرے میں ان لوگوں کے ساتھ کیسے رویہ رکھنا ہے, ان کو کیسے اپنے ساتھ لے کر چلنا ہے, ان کو کامیابی کی طرف کیسے لے کر چلنا ہے. ایجوکیشنل امپورٹنس, جہاں پہ آپ کو اویئرنیس, انٹرٹیننس اور انفارمیشن, فریش انفارمیشن ملتی ہے, وہاں آپ کو ایجوکیشنل امپورٹنس بھی دی جاتی ہے. ہمارے پاس ٹیلی ویژن میں اسپیسیفک ورچوئل یونیورسٹی کے 4-5 چینلز ہیں جہاں پہ پراپرلی لیکچررز آپ کے ڈفرینٹ لینگویجز پہ, ٹھیک ہے, لینگویجز نہیں, A to Z سبجیکٹس پہ آپ کو لیکچر دیے جاتے ہیں باقاعدہ, ان کا روم, ان کا اوور آل پراپر وہ کلاس روم ٹائپ بنایا ہوتا ہے, لیکن وہ آپ کو لائیو لیکچرز دیتے ہیں. تو بھی اس کی اپنی امپورٹنس ہے. اگر آپ کوئی بھی ڈیفیکلٹی ہو تو بھی آپ ورچوئل یونیورسٹی کے چینلز کو دیکھ سکتے ہو, وہاں پہ ان کے لیکچررز سے اپنا لیکچر سن سکتے ہو, ان سے سمجھ سکتے ہو کہ بھئی اکارڈنگ ٹو دیم آپ ایک اسٹڈی کو کیسے لے کر چلتے ہو, کیسے انفارمیشن حاصل کرتے ہو. سوشل ویلفیئر کے ہمارے پاس اتنے ہزاروں پروگرام ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, سوسائٹی کی ایشوز کو ہم اجاگر کرتے ہیں سر عام. وہی اقرار الحسن کا پروگرام سر عام کہ سوسائٹی کے ایشوز کیا ہے, ان ایشوز کو ہم حل کیسے کر سکتے ہیں, ہم ریلیٹڈ ٹو اسپیسیفک ایشوز ہم ایکشن کیسے لے سکتے ہیں, ٹھیک ہے, ہم ڈیولپمنٹ اپنے اندر کیسے لا سکتے ہیں, ہم لوگوں کے بیہیویئر, ایٹیٹیوڈ وغیرہ کو کیسے چینج کر سکتے ہیں. بیسیکلی اوور آل آپ کا چینج پروسیس ہوتا ہے کہ بھی ہم نے چینج پروسیس لانا کیسے ہے, ہم لوگوں کے لائف اسٹائل کیسے بہتر بنانا ہے, ایجوکیشن کو کیسے بہتر بنانا ہے, ہم نے ہیلتھ سسٹم کو کیسے بہتر بنانا ہے. تو دیٹ ڈپینڈس آن یو. آپ سوشل ویلفیئر کے پروگرام چلاتے ہو, ڈفرینٹ این جی اوز وغیرہ, لوگوں کو آپ اویئر کرتے ہو, ایجوکیٹ کرتے ہو. پھر کرنٹ افیئرس, جو بھی واقعات ہوتے ہیں ڈیلی بیسس پہ فریش, تو آپ کے 8 بجے سے یہ نیوز چینلز پہ دیکھیں تو 8-7 بجے سے لے کر رات کے 11-12 بجے تک آپ کے نیوز ٹاک شوز چل رہے ہوتے ہیں. کرنٹ افیئرس پہ انالسٹ کو بٹھائے جاتے ہیں, پولیٹیشینس کو بٹھائے جاتے ہیں, ان سے ڈسکشن ہوتی ہے, ان سے کویشچنز آنسر ہوتے ہیں, جو سائٹی کمیونٹی کے لوگ ہیں ان کے کویشچنز کو ریز کیا جاتا ہے کہ بھئی ان کے پرابلمس کو سالو کیسے کرنا ہے, یہ سالو کیوں نہیں ہو رہی, یا ملک کس طرف جا رہا ہے. تو کرنٹ افیئرس آپ کا اوور آل جتنے بھی پولیٹیکل شوز, پولیٹیکل ٹاپکس ہے, تو آپ سارا کرنٹ افیئر میں اس کو کور کرتے رہتے ہو. پروموشن آف کلچر, لائک وی موسٹلی ہم دوسروں کے کلچر سے ایزیلی انفلوئنس ہوتے ہیں, اس کو اڈاپٹ کرنا سٹارٹ کر دیتے ہیں. اگر ہم کسی دوسری جگہ گھومنے پھرنے چلتے ہیں تو بھی ہم ان کے کلچر کو اپنے کلچر میں ڈسیوز کر دیتے ہیں. اسٹارٹ اڈاپٹنگ ان ادر کلچر لائک ویسٹرن کلچر, ان کی موویز کو دیکھ کر, ان کی سیریز کو دیکھ کر ہم ان جیسے کپڑے پہننا اسٹارٹ کر دیتے ہیں, ان جیسے لائف اسٹائل ہم اپنا بناتے ہیں, ٹھیک ہے, ماڈرن بننے کی کوشش کرتے ہیں. اپنے کلچر کو ہم
آہستہ آہستہ چھوڑ رہے ہیں, ہم انفلوئنس ہو رہے ہیں دوسرے کلچر سے. اگر آپ لوگوں کو کچھ یاد ہو تو بھائی کچھ عرصہ پہلے جہاں پہ انڈینز ڈراموں کا بہت راج تھا پاکستان میں, ٹھیک ہے, بہت شوق سے دیکھے جاتے, تو لوگ ان سے بہت زیادہ انفلوئنس ہوئے تھے. ایون ان جیسے جویلری ہم نے پہننا اسٹارٹ کر دیے تھے, ان کا لائف اسٹائل اڈاپٹ کرنا اسٹارٹ کر دیا تھا. the way they eat, the way they look, the way they put makeup on their faces, ہم نے سب کچھ ہم ان سے اتنا انفلوئنس ہو گئے تھے کہ بھئی ان کے کلچر کو ہم نے اپنے کلچر میں ڈیفیوز کرنا سٹارٹ کر دیا تھا. تو بھئی ہم کیا ہے اپنے کلچر کو پروموٹ کر سکتے ہیں اگر واقعی ہم چاہتے ہیں کہ نہیں یار ہمارا کلچر بھی باہر کے ملک کے باقی کلچر ہے ہمارے کلچر کو دیکھ سکے, ان کو انفلوئنس ہو سکے. لیکن بدقسمتی سے ہم دوسرے کلچر سے زیادہ انفلوئنس ہو کے اپنے کلچر کو آہستہ آہستہ ہم چھوڑ رہے ہیں اور دوسرے کلچر کو جلدی اڈاپٹ کر رہے ہیں. اچھا پھر ہے ریلیشن ود انسسٹر. یہ کیا ہے؟ اب ریلیشن ود انسسٹر مینس کہ بھئی ہم جیسے آپ کا ابھی یہ آ گیا ہے ڈرامہ, جو فیمس ڈرامہ ہے آپ کا ارطغرل, ٹھیک ہے, تو یہ اس سے کیا ہے مطلب ہسٹری ہے, ہم ہسٹری سے ہم ابھی ان ڈراموں کے ذریعے میرا سلطان آ گیا, اتنی ہماری ہسٹریز پہ موویز ڈرامہ بنتے ہیں. یہ کیا ہے ہمارا جیسے ان سے ریلیشن ان لوگوں نے بنا لیا, ٹھیک ہے, ہمیں ایک ایک چیز اب ان کے بارے میں پتہ ہے کہ بھئی پہلے لوگ کیسے رہتے تھے, ان کا لائف سٹائل کیا ہوتا تھا, ان کی زندگیاں کیسے ہوتی, ان کی زندگی میں مشکلات کیا تھی, ان لوگوں نے کتنا سفر کیا, کتنا اسٹرگل کیا اپنے لائف میں کچھ اچیو کرنے کے لیے, وہ کیا کیا کرتے تھے. تو یہ ہے کہ بھئی ہم اس کے ذریعے مختلف ماضی کے حالات اور تاریخی واقعات پر جو ڈرامے فلمیں بنتی ہے, اس طرح بچوں کے ساتھ ساتھ بڑے بھی بہت شوق سے دیکھتے ہیں ان چیزوں کو, اور وہ ان چیزوں کو اڈاپٹ کرنا سٹارٹ کر دیتے ہیں کہ نہیں یار واقعی پہلے زمانوں میں یہ چیزیں ہوتی تھی, ہمیں بھی ان چیز کو اچھی چیزوں کو ہمیں جلدی اڈاپٹ کرنا چاہیے. لیکن بدقسمتی سے ہم اچھی چیزوں کو اتنا اڈاپٹ کرتے نہیں ہیں, ہم نیگیٹو چیز سے زیادہ انفلوئنس ہوتے ہیں اور ہم ان کو اڈاپٹ کرنا سٹارٹ کرتے ہیں. تو یہ آپ کے سارے امپورٹنس ہیں, ہوپ آپ کو سمجھ آ, کوئی کنفیوژن تو نہیں آج تک گرلز, کوئی کنفیوژن تو نہیں ہے؟ No, ma'am. سمجھ آ گئی آپ لوگوں کو؟ Yes, ma'am. اوکے. اچھا ہم پڑھیں گے امپیکٹ آف ٹیلی ویژن آن سوسائٹی. اب ہم نے ٹیلی ویژن پڑھ لیا بریف, تھوڑی سی اس کی ہسٹری, اس کی امپورٹنس, سوسائٹی میں اس کی امپورٹنس کیا ہے. اب ہم پڑھیں گے امپیکٹ کیا ہے ٹیلی ویژن کے. Television has profound impact on our society. It has changed the lifestyle of people and has become a major influence in our culture. Unlike printing, which took hundred of years to influence the culture, TV impact was almost انسٹنٹلی. ٹھیک ہے, اب یہ ہے ٹیلی ویژن کا ہمارے زندگی پہ بہت بڑا امپیکٹ ہے. جیسے میں نے آپ کو اس کی امپورٹنس سے بتایا کہ بھئی ہم جہاں پہ بہت چیزیں سے اویئر ہوتے ہیں, ایجوکیٹ ہوتے ہیں, انفلوئنس ہوتے ہیں, اپنے اوپینینز بلڈ کرتے ہیں, کلچرز کو اڈاپٹ کرنا سٹارٹ کرتے ہیں, نئی انوینشن, نئی ڈسکوریز کو اڈاپٹ کرنا سٹارٹ کرتے تھے. تو بھئی جو ٹی وی ہے, جو ٹیلی ویژن ہے, آپ کا الیکٹرانک میڈیا ہے, اس کا بہت بڑا امپیکٹ ہے ہماری سوسائٹی پر. ٹھیک ہے, ہر ایک انڈیویجول پر. دیٹ ڈپینڈس آن یو کہ بھئی آپ اچھے وے میں اس کو اڈاپٹ کرنا چاہتے ہو, آپ پازیٹیو چیزوں سے انفلوئنس زیادہ ہوتے ہیں یا آپ نیگیٹیو چیزوں کو زیادہ فالو کرتے ہو. ان لائک جیسے پرنٹ میڈیا تھا, پرنٹ میڈیا کے بھی بہت سے امپیکٹ تھے, میں نے آپ لوگوں کو پڑھائے تھے. ٹھیک ہے, تو اس طرح اس سے بھی کئی زیادہ گنا ہمارا الیکٹرانک میڈیا کے امپیکٹ ہماری زندگیوں میں ہے. Television has occupied an important position in homes and therefore it is bound to make an impact on individuals and society. Television as a technology has changed the complexion and manner of conveying ideas to people, and therefore there is need to examine the individual relationship with the television. کہ بھی ہمارے بینگ انڈیویجول ہمارے زندگیوں پہ ٹیلی ویژن کے کیا کیا اثرات ہیں, کیا کیا چیزیں ہیں, کیسے اس کے ایفیکٹس ہیں, کیسے ہم پر یہ تمام چیزیں امپیکٹ کر رہے ہیں. اچھا کچھ پوائنٹ اس کے ہیں, پازیٹیو اینڈ نیگیٹیو ایفیکٹس. ہر چیز کا پازیٹیو اور نیگیٹیو ایفیکٹس دونوں ہوتا ہے. میں نے جیسے آپ کو بولا کہ بھئی یہ ڈیپینڈ کرتا ہے ہر ایک بندے پر, ہر ایک انڈیویجول پر کہ بھئی میں پازیٹیو چیزوں کو زیادہ اڈاپٹ کرنا سٹارٹ کروں یا نیگیٹیو کو. اب فل آف انفارمیشن کہ بھئی ہمارے پاس A to Z ہر چیز کی انفارمیشن ہے. ٹھیک ہے, آپ ڈسکوری چینل دیکھو, نیشنل جیوگرافک چینل دیکھو, ڈاکومنٹریز, نیوز, فلمز,
آپ کے پاس ڈراماز، مارننگ شوز، ہمارے پاس بہت اتنی انفارمیشن آ گئی ہے کہ بھی ابھی تو بچے کو بھی بہت کچھ پتہ ہے. ہم کسی میٹرک کے بعد یا فرسٹ سیکنڈ ایئر کے بعد اگر ہمیں کچھ پتہ ہوتا اباؤٹ پریگنینسی، اباؤٹ ڈلیوری، تو آج کل بچے ایون چھوٹے بچوں کو بھی پتہ ہے کہ بھئی سب کچھ کیسے ہوتا ہے. تو یہ بھی کیا ہے کہ بھئی ہم نے اتنی زیادہ انفارمیشن دے دی کہ بھئی جہاں پہ لوگ اسے فائدہ اٹھا رہے وہاں پہ کچھ لوگوں کے لیے نقصان دہ بھی ہے، اسپیشلی اگر ہم بچوں کی بات کریں کہ بھئی بچے بھی آپ کی یہ چیز دیکھ رہے ہیں. اکثر ایسے پروگرام ہوتے ہیں جو معلوماتی تو ہوتے ہیں لیکن دیکھنے کے قابل نہیں ہوتے. ٹھیک ہے، اس میں انفارمیشن تو A to Z فل انفارمیشن ہوتی ہے لیکن وہ دیکھنے کے قابل نہیں ہوتے، اسپیشلی وہ بچوں کے لیے. لیکن ہمارے بچے وہ بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں. گریٹ انٹرسٹ ان پروگرامس. ٹھیک ہے، ہمارا آج کل اتنا زیادہ انٹرسٹ بڑھ گیا پروگرام کے، ہمارے بزرگوں کا اتنا زیادہ انٹرسٹ بڑھ گیا پروگرام کو کہ بھئی پہلے جو سوشل گیدرنگ ہوتی تھی، گھر سے ایک اسپیسیفک ٹائم پہ باہر جانا، اپنے فرینڈ کے ساتھ گیدرنگ کرنا، گھومنے پھرنے جانا، تو بھئی وہ تو تقریباً لوگوں نے اسکپ کر دیا ہے. تو بھئی وہ صرف باؤنڈ ہو گئے ٹیلی ویژن کے سامنے ہی. ٹھیک ہے، صرف ٹیلی ویژن دیکھتے رہتے ہیں. ان کے جو ایکسٹرا ٹائم تھا، جو سوشل گیدرنگ ٹائم تھا، وہ ان لوگوں نے چھوڑ دیا ہے. تو یہ کیا ہے، جہاں پہ یہ ایکٹیویٹیز بچوں اور بڑوں کے لیے بہت ضروری تھی، ٹھیک ہے، وہاں پہ بچوں نے یہ بچوں اور بڑوں نے دونوں نے اسکپ کرنا اسٹارٹ کر دیا. ہمارا سارا دن یہ آدھے سے زیادہ دن ہمارا ٹیلی ویژن کے سامنے ہی گزرتا ہے. اسپیشلی اگر ہم بچوں کی بات کریں، اپنے بچپن کی بات کریں، آج کل کے بچوں کی بات کریں، تو بہت دیر از اے بگ ڈفرینس. ٹھیک ہے کہ بھئی ہم سارا دن کھیلتے تھے باہر، گھومنا پھرنا، سائیکلنگ کرنا، لیکن آج کل بچے باؤنڈ ہو گئے ٹیلی ویژن کے سامنے یا اپنے کمپیوٹر، لیپ ٹاپ، آئی پیڈ کے سامنے یہ لوگ باؤنڈ ہو گئے. تو یہ اس کا آپ کا جہاں پہ یہ ہے کہ بھئی آپ کو انٹرٹین کر رہا ہے، وہاں پہ آپ کا جو سوشل گیدرنگ ہے اس سے آپ کو یہ ہٹا رہا ہے. یہ بچوں کے لیے، بڑوں کے لیے، یا جہاں پہ یہ فائدہ مند ہے وہاں پہ یہ خطرناک بھی ہے. اچھا، پھر ہمارے پاس ہے نالج اباؤٹ فیوریٹ. یہ ہے کہ بھئی اپنے پسندیدہ شخصیت کے انٹرویوز وغیرہ دیکھتے ہیں، ان کے گھر بھی ایون ہم دیکھ لیتے ہیں کہ بھئی کس ٹائپ کا لائف اسٹائل وہ اڈاپٹ کر رہے ہیں، کس طرح وہ رہ رہے ہیں، ان کس طرح کا فرنیچر وہ یوز کر رہے ہیں. ہر چیز کے بارے میں ہم جان لیتے ہیں اباؤٹ آور فیوریٹ پرسنالٹیز. پولیٹیکل اویئرنیس. دنیا کے ہر کونے کے مختلف سیاسی مسائل ہو، لیڈروں کے بارے میں معلومات دیتے ہیں. ہمارے گورنمنٹ کیسا ملک چلا رہا ہے، اگلی دفعہ کس کو الیکشن دینا چاہیے، اس دفعہ الیکشن عمران خان کو ووٹ دے کر ہمارے ملک کیا بھگت رہا ہے، کیا نقصانات اٹھا رہے ہیں. تو یہ کیا ہے، پولیٹیکل آپ کو A to Z پولیٹیکل اویئرنیس دی جاتی ہے. پی ایم کو بلیم کرنا، پی ایم کی پالیسیز کو ڈسکس کرنا، گورنمنٹس کی ڈفرینٹ پالیسیز کو ڈسکس کرنا کہ بھئی گورنمنٹ کو کیا ڈیسیجن لینے چاہیے، کیسے بجٹ پیش کرنا چاہیے، عوام کے لیے کتنا سوچنا چاہیے. تو یہ آپ کا پازیٹیو ایفیکٹ ہے کہ بھئی ہمیں A to Z انفارمیشن مل جاتی ہے اپنے پولیٹیشنس کے بارے میں، اپنے گورنمنٹ کے بارے میں، کہ بھئی نیکسٹ ٹائم ہم جب الیکشن کا ٹائم ہو تو ایٹ لیسٹ ہم اویئر ہو، ایجوکیٹ ہو کہ بھئی ہم نے کس کو منتخب کرنا ہے، کس کو اپنا ووٹ کاسٹ کرنا ہے. پھر ہمارے پاس ہے ٹرینڈ ان کرائم ان چلڈرن. آج کل بچوں کا گیم دیکھو، پب جی ہو گیا، پتہ نہیں کون سے گیمز ہو گئے جہاں پہ صرف آپ کے پسٹلز وغیرہ یوز ہوتے ہیں. آج کل کے بچے اتنے ہائپر کیوں ہے؟ جسٹ بیکاز آف دیز گیم، جسٹ بیکاز آف ٹیلی ویژن. کہ بھئی ہم کرائم اتنا بڑھ گیا ہے، بچے وہ چیز جلدی اڈاپٹ کرنا اسٹارٹ کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، ان کی فیوریٹ آج کل جو ٹوائز ہے وہ یہی گن وغیرہ ہی ہے. ٹھیک ہے، اب بچہ جب بھی موسٹلی لڑکے تو جب بھی آپ کے ٹوائز خریدے ہیں تو بھی ان کے ٹوائز، ان کی فیوریٹ ٹوائز آپ کے پسٹل ہی ہے. تو اس طرح کیا ہے، جہاں پہ آپ بچوں کو انٹرٹین کرے اس طرح پروگرام سے آپ ان کو مینٹلی طور پہ تباہ بھی کر رہے ہو. ان میں کرائمز کا رجحان بڑھ رہا ہے، وہ بہت ہائپر ہو رہے ہیں. ایکسیس آف ایڈورٹائزمنٹ. ہم اپنا کوئی فیوریٹ ڈرامہ دیکھتے ہیں، اپنے کوئی فیوریٹ مووی دیکھتے ہیں. آج کل تو ایڈورٹائزمنٹ اتنے زیادہ ہو گئے کہ بھئی آپ اگر ڈرامہ 10-15 منٹ کا ہے تو بھئی 20-30 منٹ کا آپ کے صرف ایڈورٹائزمنٹ ہوتے ہیں. تو بھئی ان ایڈورٹائزمنٹ سے کیا ہے، آپ کا پروگرام جو آپ ایک فلو میں آپ ایک پروگرام دیکھ رہے ہوتے ایک مزے کے ساتھ، تو بھئی وہ کیا ہے، وہ آپ کا سارا فلو وغیرہ خراب کر دیتے ہیں. اگر ہم ادھر بات کریں نیو میڈیا کی، ڈیجیٹل میڈیا کی، کہ بھئی پہلے تو چلو آپ کسی ٹیلی ویژن پہ ہی آپ اس کو اسکپ نہیں کر سکتے تھے ایڈورٹائزمنٹ کو. ابھی تو ایون آپ انسٹاگرام ہو گیا، یوٹیوب ہو گیا، فیس بک
ڈفرینٹ سوشل آپ کے نیٹ ورک سائٹ سے آپ اس پہ بھی ایڈورٹائزمنٹس کو اسکپ نہیں کر سکتے, آپ کو مجبوراً دیکھنا پڑتا ہے. تو اس سے کیا ہے, یہ آپ کا تھوڑا سا ہرڈل کریٹ کرتا ہے آپ کے فیوریٹ شو دیکھنے میں. ولگیرٹی اور اسپیک آج کل کے تو ایون پاکستانی ڈرامہ دیکھنے کے قابل نہیں ہوتے. پہلے پی ٹی وی کے زمانے میں جب بھی کوئی ڈرامہ آتا تھا تو وہی بولا جاتا کہ بھائی فیملی شو ہے, ٹھیک ہے, آپ اپنے پیرنٹس کے ساتھ مل کر, بھائیوں کے ساتھ مل کر آپ وہ ڈرامہ ایزیلی دیکھ سکتے تھے, انجوائے کرتے تھے. لیکن آج کل کے ایڈورٹائزمنٹ دیکھنے کے قابل نہیں ہے. آج کل کے ٹیلی ویژن ڈرامہ کے اندر جو گند بھرا ہوا ہے وہ آپ کا دیکھنے کے قابل نہیں. اسپیشلی بچے ان کو دیکھ کر بہت انفلوئنس ہوتے ہیں. ہمارا معاشرہ ہمارے معاشرے کو ایک برائی کی طرف لے جا رہا ہے, لوگ جلدی اس کو اڈاپٹ کرنا اسٹارٹ کرتے ہیں. تو اس سے کیا ہے, ولگیرٹی آپ کی پیک پر جاتی ہے, ان کی ڈریسنگ, ان کا لائف اسٹائل, یہ ہم جلدی اڈاپٹ کرنا اسٹارٹ کر دیتے ہیں. فیشن ٹرینڈس, مارننگ شوز میں اسپیشلی آپ کے فیشن ٹرینڈس کو پروموٹ کیا جاتا ہے کہ بھئی سمر کلرز کون سے ہے, ونٹر کلرز کون سے ہے, سمر میں کون سے لپسٹک کیری کرنی چاہیے, ایون ہیئر اسٹائل کیسے بنانا چاہیے, برائڈل ڈریسز, جیولری وغیرہ. جہاں پہ یہ آپ کو اویئر کر رہا ہے وہاں پہ یہ آپ کو ایک طرف سے تباہی کی طرف بھی لے جا رہا ہے. آپ کے یہ تمام برائڈل ڈریسز ایک دن کے فنکشن کے لیے آپ لاکھوں کی ڈریسز پہنتے ہو کیونکہ ٹرینڈ بن گیا ہے, فیشن بن گیا ہے, برانڈ ہے. تو بھی آپ کیا ہے, آپ انفلوئنس ہوتے ہیں, آپ اس کو اڈاپٹ کرنا اسٹارٹ کرتے ہو. بے شک آپ کے پاس پیسے ہو نہ ہو, آپ کی خواہشات ہوتی کہ نہیں یار میں بھی ثنا سفینہ کا ڈریس پہنوں, میں بھی ایچ ایس وائی کا برائڈل ڈریس پہنوں اپنی شادی پہ. وہ بے شک 12, 13, 14, 15, 20 لاکھ کا ہو تو بھی مجھے پہننا ہے, ٹھیک ہے. جولری ہے تو مجھے اس طرح کی جولری اڈاپٹ کرنی ہے. تو یہ کیا ہے, جہاں پہ آپ کو اویئر کر رہا ہے کہ بھئی کیا کیا فیشن ٹرینڈز آئے, وہاں پہ آپ کو تباہی کی طرف بھی لے جا رہا ہے کہ بھئی آپ مجبور ہوتے ہو, آپ احساس کمتری کا شکار ہوتے کہ بھئی فلانا بندہ اتنے اچھے ڈریسز پہن رہا ہے, برانڈیڈ ڈریسز پہن رہا ہے, تو بھی میں کیوں نہیں پہن سکتی, مجھے بھی پہننا ہے, مجھے بھی یہ چیز لینی ہے. تو بھئی اسے کیا ہے, گھر میں تھوڑا سا ٹینس ماحول کریٹ ہو جاتا ہے جب آپ ضد کرتے ہو کہ بھئی یار مجھے بھی کوئی برانڈ ڈریس وغیرہ چاہیے ہوتے ہیں. پرووربس, جیسے میں نے آپ کو بولا کہ بھئی آپ کے پاس اتنی ہم ویسٹرن کلچر سے اتنا انفلوئنس ہوتے ہیں, ہم انڈین کلچر سے اتنا انفلوئنس ہوئے کہ بھی پرووربس مینس ہم نے ان کے لینگویج, ان کے اسپیسیفک ورڈز بولنا اسٹارٹ کر دی. اسپیشلی اگر ہم انڈین ڈرامے کی بات کریں کہ بھئی ہم نے تو باقاعدہ بچوں نے, بڑوں نے, اسپیشلی بچوں نے ان کے جو ہندی اسپیسیفک ورڈز تھے تو باقاعدہ وہ لوگ ان لوگوں نے ان پرووربس کو یوز کرنا اسٹارٹ کر دیا, اپنے لینگویجز کو چھوڑ کے ان سے زیادہ انفلوئنس ہوئے تھے. تو یہ آپ کا کیا تھا, نیگیٹو ٹوٹلی افیکٹ تھا کہ بھئی آپ اپنے کلچر کو, آپ اپنے لینگویج کو چھوڑ کر دوسرے کلچر کو اڈاپٹ کر رہے ہو. آپ بے شک دوسرے کلچر کی اچھی چیز کو اڈاپٹ کرنا چاہیے لیکن اپنے کلچر کی بھی اچھی چیزوں کو نہیں چھوڑنا چاہیے. تو یہ آپ کا اوور آل پازیٹیو اور نیگیٹو افیکٹس ہے ٹیلی ویژن کے ہمارے سوسائٹی پر. ہوپ آپ لوگ کو سمجھ آ گیا ہے. کوئی کنفیوژن ہو, کوئی پوائنٹ کلیئر نہ ہو تو پلیز یو کین آسک. گرلز, یس میم. کوئی کنفیوژن ہو, کوئی کوشچن ہو, آپ لوگ پوچھیں. بس ہم لوگوں نے اسائنمنٹس جو سبمٹ کروائی تھی, آپ نے جو نیمز بھیجی تھی اس میں ہمارے نیمز نہیں تھے کچھ بچوں کے.